بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ نہیں بتاتے، اور آج کل دنیا سمیٹ کر آپ کی جیب میں آ گئی۔ مفتی گوگل سے بھی آپ مکے سے کوفے کا نقشہ آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا، ڈسٹینس بتائے گا، فاصلہ بتائے گا۔ پھر پوچھیں کوفہ سے دمشق کا کون سا راستہ ہے، وہ بتائے گا آپ کو۔ مکہ سے لے کر کوفہ تک اس پورے راستے میں کہیں کربلا نہیں آتا۔ حضرت حسین کو گئے تھے کوفہ، کربلا میں شہید کیسے ہو گئے؟ کربلا میں کیسے شہید ہو گئے؟ نہ کربلا کا سفر تھا، نہ کربلا جانے کا ارادہ تھا۔ کربلا بالکل الگ روٹ پر ہے۔ وہ کون سا روٹ ہے؟ فرض کر لیجئے جہاں میں کھڑا ہوں یہ مکہ ہے، یہ جو میرے دائیں سامنے جو مسجد کا کونا ہے یہ کوفہ ہے، اور جو دمشق ہے جو دارالخلافہ تھا جہاں یزید تھا وہ اس کونے میں، میرے دائیں طرف اس کونے میں۔ اب راستہ حضرت حسین کا یہاں سے یہاں، پھر وہاں سے جب دمشق کی طرف آتے ہیں تو بیچ میں کربلا ہے، بیچ میں کربلا ہے۔ حضرت حسین جا رہے کوفے، میں یہاں سے ٹرین میں بیٹھوں ملتان کے لیے، اور پھر میری لاش ملے کوئٹہ سے، دنیا سوال اٹھائے گی کہ نہیں اٹھائے گی؟ بندہ ملتان جا رہا تھا، ہم نے خود ٹرین کو بٹھایا، گاڑی بھی ملتان والی تھی، ٹکٹ بھی ملتان کا تھا، لاش کوئٹہ سے کیسے برآمد ہو رہی؟ سوال اٹھائے نا۔ اس پڑھے لکھے دور میں بات چھپائی جاتی ہے، چھپائی کیوں جاتی ہے؟ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن سعد سے ان کے مذاکرات جو کافی حد تک کامیاب ہو چکے تھے، صلح نامے پر دستخط ہونے والے تھے، اور عمر بن سعد کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد وہاں آ گئے۔ جب حضرت حسین کو اس کی اطلاع ملی، انہوں نے بجائے کوفہ جانے کے دمشق کا ارادہ کر لیا، اور کربلا دمشق اور کوفہ کے درمیان ہے، مکے اور کوفہ کے درمیان نہیں ہے۔ بھی آپ کو یہ نقشہ بتائے گا۔ جب آپ کوفہ سے دمشق کی طرف یزید کے پاس جا رہے ہیں، تاکہ میں ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کروں، انہیں بتاؤں کہ میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا۔ کوفیوں کے لیے موت سر پہ لٹک رہی تھی، کیونکہ حضرت حسین کے پاس 13,000 خط تھے جو بوریوں میں بھرے ہوئے تھے۔ 13,000 خط، اگر اس کو ہم نے یزید کے پاس جانے دیا، یہ تو جا کے وہاں بورے خطوط کے کھول دیں گے، یزید تو ہمیں ایک کر کے قتل کر دے گا، یہ بری ذمہ ہو جائے گا، ہم مارے جائیں گے۔ جان بچانے کے لیے ان کی پوری کوشش رہی کہ حضرت حسین یزید تک نہ جا سکے۔ خیموں کو آگ کیوں لگائی گئی؟ خیموں کو آگ کیوں لگائی گئی؟ ان کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ وہ خطوط ہے کدھر ہوئے۔ خیموں کو آگ لگائی گئی تاکہ خطوط اگر ہو تو وہ بھی جل جائے۔ وہ کربلا جو کوفے اور دمشق کے راستے میں ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقتل بنا ہے۔ یہ واقعی ظلم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم کون ہے؟ اس کو چھپایا جا رہا ہے، اس کو چھپایا جا رہا ہے۔
میں نے جو سورہ یوسف کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت یوسف کے واقعے کو اس واقعے کے ساتھ بڑی مماثلت حاصل ہے۔ کہانی یہ بھی گھڑی گئی، کہانی وہ بھی گھڑی گئی۔ فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی روتے ہوئے، موٹے موٹے اتھرو بہاتے ہوئے، شام غریبہ مناتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ قالوا یا ابانا، کہانی گھڑی جا رہی ہے، اے ابا جی، اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا یوسف، ہم کھیل کود میں لگ گئے، یوسف چھوٹے تھے، ہمارے ساتھ بھاگ دوڑ نہیں سکتے تھے، ہم نے انہیں ساز و سامان کی رکھوالی کے لیے بٹھا دیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، جنگل سے کوئی بھیڑیا آیا، یوسف کو کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ابا جی لگتا ایسے ہے کہ آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کرو گے، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا بِقَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کے آئے، جھوٹا خون لگا کر کے آئے، باپ کے سامنے پیش کیا، الف سے لے کر یہ تک پوری کی پوری کہانی گھڑ ڈالی۔ ابا جی دیکھیے یہ کرتا تو یوسف کا ہے کہ نہیں؟ جی بیٹا کرتا تو یوسف کا ہے، یہ دیکھو خون یوسف کا ہے تو نہیں؟ یعقوب علیہ السلام کہتے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کرتا تو یوسف کا ہے، لیکن کرتے کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھایا ہے، اور اگر کوئی بھیڑیے نے واقعی کھایا ہے تو پھر آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا لکھا بھیڑیا معلوم ہوتا ہے۔ پورے کا پورا قمیض اتار دیا، بٹن تک نہیں ٹوٹا، ناخن نہیں لگا، کہیں خراش نہیں آئی، ایسے لگتا ہے قمیض کو اتار کر ایک طرف رکھا ہو، یوسف کو کھاتا گیا ہو، خون کے چھینٹے قمیض پر ڈالتا گیا ہو۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اے بے وقوفو یہ تو تمہاری ساری کی ساری کہانی معلوم ہوتی ہے، تمہارے نفس کا دھوکہ ہے، تم نے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل۔ اب یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام مظلوم ہیں، یوسف کے بھائی ظالم ہیں، وہ چلا بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، شور بھی مچا رہے ہیں، مگر مجھ پہ آنسو بھی بہا رہے ہیں، مگر یعقوب علیہ السلام اس وقت مظلوم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں فصبر جمیل، میرے لیے تو صبر بہتر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کرتا، مظلوم ہمیشہ صبر کرتا ہے،
سارے ہمیشہ واویلا کرتا ہے. یہ واویلا کرنے والے شور مچانے والے وہی ظالم ہیں جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی بلایا, دھوکہ کیا. مسلم بن عقیل گئے, دھوکہ کیا. حضرت حسین گئے تو بھی دھوکہ کیا. قرآن نے ہر بات کھول کے رکھتی, ثبوت بھی دے رہے ہیں, خون آلود خود بھی پیش کر رہے ہیں. اور تعداد میں بھی یہ 11 ہے. 11 بندے گواہی دے رہے ہیں. حالانکہ کسی بات کی گواہی اگر 2 بندے دے دیں, عادل عاقل بالغ 2 بندے گواہی دے دیں مسلمان, وہ مانی جاتی ہے. اور یہ نبی کے بیٹے ہیں, 11 کے 11 نبی کے بیٹے ہیں. مسلمان ہونے میں کیا شک, نبی کے بیٹے ہیں, عاقل ہیں, بالغ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, ہمارے بھیا کو بھیڑیا کھا گیا. اور یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون, تم جو کہانی بنا کر مجھے سنا رہے ہو اس پر میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں, اللہ سے نصرت مانگتا ہوں. اور ساری زندگی روتے رہے. کیونکہ جب آدمی کو یہ یقین ہونا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے, اللہ کی طرف سے صبر آ جاتا ہے. ساری زندگی کوئی نہیں روتا, صبر آ جاتا ہے. لیکن یہ پتا ہے زندہ ہے, صبر نہیں آتا. انسان سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں کیسا حال میں ہوگا, پتہ نہیں روٹی بھی کھائی ہوگی کہ نہیں کھائی ہوگی, پتہ نہیں اس کے پاس کپڑا بھی ہوگا سردی گرمی سے بچنے کے لیے کہ نہیں ہوگا. یہ سارے وسوسے انسان کے ذہن میں آتے ہیں. یعقوب علیہ السلام روتے رہے, مرا ہوا سمجھ کر نہیں, زندہ سمجھ کر. کیونکہ یوسف علیہ السلام کا ایک خواب بھی ان کے سامنے تھا جو یوسف علیہ السلام نے خود دیکھا تھا. فرمایا انی رأیت احد عشر کوکبا, ابا جی آج رات میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر, میں نے 11 ستاروں کو دیکھا, سورج اور چاند کو دیکھا. 11 ستارے اور سورج اور چاند سارے مل کر یسجدون, سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا. خواب کے نتیجے میں بھائیوں کی کہانی پر بالکل یقین نہیں کیا. اللہ رب العالمین یقیناً مجھے ملوائے گا, سچ کو سچ کر دکھائے گا. ان کی کہانیاں جھوٹی ثابت ہوں گی. آخر ایسا ہوا, بکتے بکاتے مصر کا بادشاہ بن گیا. 5 سال ہی آئی, بھائی اللہ لینے کے لیے مصر پہنچ گئے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا, لیکن بھائیوں کے دل و دماغ میں بھی نہیں ہوگا جس کو ہم نے کنویں میں دھکا دیا تھا وہ آج مصر کے تخت پر بیٹھا ہے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا, اپنا تعارف بھی کرا دیا, غلہ بھی انہیں دے دیا, ابا کے حالات بھی پوچھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ تو اس دن سے رو رو کر اپنی بینائی کھو بیٹھے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ قمیص لے جاؤ. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. میرے ابا کی آنکھوں پہ ڈالنا, ان کی بینائی لوٹ آئے گی.
یوسف علیہ السلام جب زندہ سلامت اپنے وجود سمیت کنویں میں تھے، کنویں کے اندر تھے، تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو نہیں آئی، حالانکہ وہ اتنا قریب تھا۔ پیدل بھائی لے کے گئے، شام کو پیدل واپس آ گئے۔ آج مصر ہزاروں سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر یوسف کے بھائی مصر سے جب کرتا لے کر کے چلتے ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں میلوں کے فاصلے پر گھر میں بیٹھے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے گھر والوں، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، فرمایا اگر تم میرا مذاق نہ اڑاؤ، مجھے بہکی بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو، آج میں سچی بات تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ خبر لے کر جب اللہ بتائے پیغمبر کو پتا چلے، اللہ نہ بتائے تو پیغمبر کو بھی پتہ نہیں چلا، اللہ نے نہیں بتایا تو قریب سے پتہ نہیں چلا، اللہ نے بتا دیا تو دور سے بھی پتہ چل گیا۔ سیم ویسی کہانی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ہے، سارا کچھ کر کرا کے چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتے ہیں، اور ان کے بیٹے امام زین العابدین علی ابن حسین ابن علی، وہ فرماتے ہیں قد خذلنا شیعتنا، جن لوگوں نے ہمیں رسوا کیا، لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم من اہل الکوفہ، جن لوگوں نے ہمیں رسوا کیا ان میں نہ کوئی شامی تھا نہ کوئی حجازی تھا، سارے کے سارے میرے باپ کی جماعت کوفہ تھی۔ قد خذلنا شیعتنا، ہمیں ہماری پارٹی نے ہماری جماعت نے رسوا کیا بے وفائی کر کے۔ میرے بھائی کہانیوں پہ کان نہ دھرے، حقیقت جاننے کی کوشش کریں۔ قرآن و سنت کے جو حقائق ہیں، ایسی کتب جو باثار ہے، جن میں باقاعدہ سمجھ چلتی ہے اور پتہ چلتا ہے جھوٹ کہاں ہے سچ کہاں ہے، ایک ایک بات نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اپنے نظریات قرآن و سنت کے تابع کریں، قرآن و سنت سے اپنے عقائد بنائیں، اور یہ تاریخی واقعات تاریخی حقائق کچھ بھی معنی نہیں رکھتے۔ میں نے 2 جملے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ تاریخ کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، آدھی تاریخ اہل تشیع نے لکھی، آدھی اہل خوارج نے لکھی، اور ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے اور صحیح عقیدہ ہمیں نصیب فرمائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں سینٹ اور اسمبلی میں یہ بل پاس ہو گیا، جو بندہ صحابہ کی توہین کرے، اہل بیت کی توہین کرے، اس کو 10 سال قید اور اس کی ضمانت بھی نہیں۔ اس بل کے پیچھے بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہیں، سب نے مل کر اس کی تائید کی اور یہ بل پاس ہوا۔ تکلیف کن لوگوں کو ہو رہی ہے؟ کالے کپڑے والوں کو۔ وہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اگر یہ بل پاس ہوا ہے کہ کسی کو صحابی کی یا اہل بیت کی توہین نہیں کرنی چاہیے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ ناراضگی کس بات کی؟ یہ ناراضگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم تو توہین کیے بغیر رہیں گے ہی نہیں، پھر ہمیں تو جیل ہو جائے گی، پھر 10 سال جیل میں سڑیں گے، ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ یہ سب سے بڑی تکلیف ہے۔ اپنے دشمن کو پہچانیے، اپنے محب کو پہچانیے، اپنے دشمن کو پہچانیے، اپنے خیر خواہ کو پہچانیے، تاکہ پھر اس کے مطابق
آپ اپنے تعلقات، اپنے بزنس، اپنے رشتے، اپنے ناطے اس حساب سے آپ اپنے قید رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے ہر ہتھ کنڈے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔